اس رات مدینہ سو رہا تھا، لیکن آسمان پر کسی آنے والی مصیبت کا انتظار تھا۔ لیکن ایک بیٹی نے اپنا قدم گھر سے باہر رکھا، ہاتھ میں صرف دو روٹیاں تھیں۔ اس نے ایک خطرناک جنگل سے ہو کر گزرنا تھا۔ پھر اس کے سامنے ایک خطرناک شیر آیا، لیکن وہ شیر سے بھاگنے کی بجائے اس نے شیر سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ پھر جو کچھ ہوا وہ صحابی دیکھ کر رو پڑے اور ایک کافر کی زندگی بدل گئی۔ مدینہ اس وقت سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ مدینے میں گھروں کی گلیاں بند تھیں اور دروازے بھی بند تھے اور ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک انجانی سی غلطی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تہجد کی نماز ادا کر چکی تھی۔ انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ لب خاموش تھے لیکن دل سے دعا نکل رہی تھی۔ اسی دوران ان کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ پیدا ہونے لگی اور عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ تبھی دور کسی پہاڑوں کی طرف سے ایک شیر کی دراڑ کی آواز آئی، لیکن اس دن کی آواز عام دنوں کی نسبت بہت بھاری، سخت اور خوفناک آواز تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے دل میں سوچا، کیا کوئی مصیبت آنے والی ہے؟ مدینہ منورہ کے قریب ایک پہاڑی جنگل تھا۔ وہاں درندوں اور جانوروں سے اکثر ہر کوئی ڈرتا تھا۔ وہاں کوئی نہیں جاتا تھا، خاص طور پر رات کے وقت کوئی بھی اس طرف جانے کی ہمت بھی نہیں کرتا تھا۔ اسی جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک ٹوٹی پھوٹی جھونپڑی تھی۔ اسی جھونپڑی میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اس کا نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی سہارا تھا، نہ ہی کوئی کھانا پکانے کا انتظام تھا۔ وہ اپنی کئی راتیں فاقے میں گزار دیتی تھی، لیکن مدینے کے بہت کم لوگ اس کی حالت سے واقف تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس عورت کے بارے میں علم نہیں تھا۔ اگلی صبح انہیں کسی کام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا تھا۔ وہ اکیلی روانہ ہو گئی۔ جب وہ دروازے کے قریب پہنچی تو اس کے اچانک قدم رک گئے۔ ایسا لگا جیسے انہیں کوئی پیچھے سے روک لیا ہو۔ وہ کچھ لمحوں تک دروازے کے سامنے خاموش کھڑی رہی، پھر انہوں نے اندر سے آتی ہوئی آوازوں کو سننا شروع کیا۔ ان کے محبوب والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں سے بات فرما رہے تھے۔ ان کی آواز میں فکر محسوس ہو رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ پہاڑوں کے قریب جنگل کے دوسرے کنارے پر ایک بیوہ عورت رہتی ہے؟ اس کا شوہر راہ حق میں شہید ہو چکا ہے۔ وہ بہت زیادہ غریب ہے۔ وہ بڑی تکلیف میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج اس کے گھر 2 دن ہو گئے ہیں، اس نے کچھ نہیں کھایا۔ ہمیں اس کے پاس کھانا پہنچانا ہوگا۔ اس کی مدد کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے کہا کہ ہم ضرور جانا چاہتے ہیں۔ ان کے گھر تک پہنچنے کے لیے ہمیں جنگل سے گزرنا ہوگا۔ جنگل میں خوفناک درندے اور جانور رہتے ہیں۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو جنگل میں جانداروں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ وہ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اللہ کے نام پر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی خود کرتا ہے۔ یہ الفاظ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اتر گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت اداس اور غمگین ہو گئی اور ان کے آنسو اترنے لگے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ جب میرے ابا جان ایک بیوہ عورت کی اتنی فکر کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے کہ میں پیچھے رہ جاؤں اور اس کی فکر نہ کروں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بیوہ عورت کی فکر میں واپس گھر کی طرف مڑ گئیں۔ نہ ابا جان سے کوئی بات کی، کوئی سلام کیا، چپ چاپ گھر واپس چلی گئی۔ لیکن اب ان کے دل میں ایک پکا ارادہ آ چکا تھا۔ دراصل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بہت نرم تھا۔ جب انہوں نے اپنے ابا جان سے یہ الفاظ سنے کہ ایک بیوہ عورت 2 دن سے بھوکی ہے تو وہ ان کا دل بے چین ہو گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تیزی سے اپنے گھر پہنچی اور اپنے گھر پہنچتے ہی آٹا گوندا اور پھر اپنے ہاتھوں مبارک سے روٹیاں 2 پکائیں، ساتھ میں کچھ کھجوریں رکھیں اور سب کچھ ایک صاف کپڑے میں باندھ لیا۔ وہ سب کچھ لے کر روانہ ہونے لگی تو اسی وقت حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس پہنچی۔
انہوں نے سلام کیا اور حیرت سے پوچھا، اے فاطمہ، میں تو تم سے ملنے آئی تھی اور تم کہاں جا رہی ہو؟ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پہاڑوں کے بعد جنگل کے کنارے پر ایک بیوہ عورت رہتی ہے جو 2 دن سے بھوکی ہے، میں اس کے پاس کھانا لے کر جا رہی ہوں۔ یہ سن کر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم وہاں تک اکیلی کیسے جاؤ گی؟ وہاں سے جنگل بھی پار کرنا ہوگا، جنگل میں درندے اور جانور بھی رہتے ہیں، تمہیں ان سے بہت خطرہ ہے۔ تو اس بات کا جواب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا کہ جنگل کے درندے اور جانور سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تم اس بات کو نہیں جانتی کہ اگر نیت خالص ہو تو پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ کہہ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ سلمہ سے تو پھر وہ پہاڑوں کے ریتیلے پر چلنے پڑی اور تپتی دھوپ کے ساتھ چلنے لگی، اور وہاں پر لوہار بھی گھول رہی تھی اور زمین بھی بہت زیادہ گرم تھی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم مبارک تھک نہیں رہے تھے، وہ دھیرے دھیرے جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دوستو، دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔